کیونکہ اتنی شرمناک وہ ویڈیو تھی کہ جس کو دیکھ کر میں خود یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کہ میں اس کو دیکھ کر ہنسوں یا کہ روؤں، کیوں کہ کچھ مسلمان لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتہار لگا ہوا ہے، پوسٹر لگا ہے، اور میرے خیال سے وہاں پر 12ویں کا پروگرام ہوا ہو یا جلسہ ہوا ہو یا کچھ بھی ہوا ہو، تو اس اسٹیج کے سامنے جس کے پیچھے بینر لگا ہوا تھا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگا ہوا تھا، اسی کے سامنے ایک لڑکا ڈانس کر رہا تھا اور وہاں ڈی جے بج رہے تھے اور وہ گانے چل رہے تھے اور وہیں وہ لڑکا ڈانس کر رہا تھا، اور وہاں پر دیکھنے والے بھی لوگ اس کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے اور ناچ رہے تھے، بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ نوجوان لڑکا ہی ایسا کر رہا تھا، بلکہ اسی میں لوگوں نے دکھائی ایک کلپ، اسی کے آگے ایک مولوی صاحب جو کہ چہرے پر لمبی داڑھی ہے اور وہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو نام دیا ہوا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے اور انسان محب ہو جاتا ہے، اور کوئی محفل سما کے نام لے کر ڈانس کرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ بہرحال اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جس سے انسان کا جسم تھرکے اور لوگوں کے اندر شور شرابہ پیدا ہو، لوگوں کے اندر ناچنے والی فیلنگز آئیں۔ تو کچھ مولویوں نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں میں ایسی اسپیچ دینا یا اس طریقے سے اس لہجے میں اسپیچ دینا، تقریر کرنا کہ لوگوں کے اندر ایک تھرکنے والا جوش پیدا ہو اور وہ خود بھی تھرکنے لگیں۔ اس قسم کی اسلام ان چیزوں سے بالکل منع کرتا ہے، اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو کچھ مولویوں نے ایسے عجیب کلر کے مولوی نکل کے آ رہے ہیں، خدا کی قسم، کہ جن کو دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے، رونا اس بات پہ آتا ہے کہ یہ اسلام کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ دیکھیں گے نا غیر مسلم، وہ یہ کہیں گے کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اچھا، یہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اسلام ہے، جبکہ اسلام نے ایسے لوگوں کو اتنی خطرناک تنبیہ کی ہے۔ اور آپ اسلام پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ اسلام وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، وہی اسلام ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی جاتا ہے، اس سے کم پیچھے کوئی رہتا ہے تو بے شک وہ اسلام والا نہیں ہے، اسلام سے ایسے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے نیچے میں نے کچھ غیر مسلم کی کمنٹس دیکھی، تو اس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا دین ہے اور یہ ان کا اسلام ہے اور یہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ تو یاد رکھیں، میں ان تمام ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو دیکھ کر اسلام کو ٹارگیٹ نہ بنائیں اور اسلام کو بدنام نہ کریں۔ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چہرے پہ داڑھی رکھنے سے کوئی انسان پکا مسلمان نہیں بنتا ہے۔ کوئی انسان جشن عید میلاد النبی کے پیچھے بینر لگا لے، صرف اس سے انسان سچا مسلمان نہیں بنتا ہے، بلکہ سچا مسلمان وہ جب بنتا ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ شاید اسلام ہے، تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام جو مولوی پیش کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بتایا ہے، اور وہی اسلام جو مولوی پیش کر رہے ہیں وہ اسلام سچا اسلام ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اس طرح کے کمنٹس بازی اس طرح کی ویڈیوز پر کرتے ہیں تو وہ اسلام کو ٹارگیٹ نہ بنائیں، یہ نہ سمجھیں کہ شاید اسلام نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے۔ اسلام ایسی چیزوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ یہاں تک اسلام منع کرتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچی سے، اپنے محلے پڑوس میں ایک بچی تھی، بہت پیار کیا کرتی تھی سیدہ عائشہ، تو ایک مرتبہ اس بچی کو لے کے آئیں، تو اس کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا تھا، تو اس کو جیسے ہی آ کے بیٹھالا تو چھن سے وہ گھنگرو، بولتا بچوں کو پہنا دیا تھا نا گھنگرو وغیرہ، تو حضرت عائشہ نے ایک چیخ ماری، آواز لگائی زور سے اور کہا، اے عورت اپنی بچی کو یہاں سے اٹھا کے لے جا۔ وہ عورت آئی اور کہا، اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، کیا ہوا ہے؟ آپ تو اس بچی سے بڑا پیار کرتی ہیں، روزانہ گھر پہ لاتی ہیں، لیکن آج اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ تو فرمایا، تم نے اس بچی کے پاؤں میں گھنگرو کیوں باندھا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جیسی آوازوں سے سخت نفرت ہے؟ تو یہ اسلام ہے کہ اسلام ایک گھنگرو کی آواز کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اسلام ڈیجوں کو اور گانوں کو اور ممبر رسول کے اوپر ناچنے تھرکنے کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو جو لوگ اگر اس چیز کو اسلام کا نام دے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس دین کو پڑھیں۔ جب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے
ہے لوگوں کو دیکھ کر جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے ہیں یا چہرے پہ داڑھی رکھ کے غلط حرکتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر اسلام کو ہرگز نہ سمجھیں۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی اور ہم سارے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دین سے دور ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔